آج سے 6 مہینے پہلے یہ تاثر بھی نہیں دیا جا سکتا تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف کوئی بات کی جائے گی، لیکن سبق صاحب آج لگ رہا ہے کہ ادارے بھی حکومت کے خلاف ہو رہے ہیں، جو حکومت کے اپنے اتحادی تھے وہ بھی حکومت کے خلاف ہو رہے ہیں. کیا حکومت کے گرد شکنجہ کسا جا رہا ہے؟ بہت شکریہ عاصم آپ کا. صورتحال تو بالکل ایسے ہی لگ رہی ہے. وہ تمام لوگ جو کل تک تحریک انصاف کی حکومت کے گن گاتے تھے، اور آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ آج سے 6 مہینے پہلے تک یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ عمران خان اور تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف کوئی آواز بلند بھی ہو سکتی ہے. اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتی اتحاد کی اپنی صفوں میں دراڑیں پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. چودھری برادران ہیں وہ حکومت کے خلاف بولنا شروع ہو گئے ہیں، اور چودھری شجاعت صاحب کا یہ بیان بڑا معنی خیز ہے کہ اگر صورتحال یہی رہی تو 3 مہینے بعد تو کوئی اس ملک کا وزیر اعظم بننا قبول بھی نہیں کرے گا. تو یہ بڑا ایک خوفناک بیان ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ خود نواز شریف صاحب کو باہر بھجوانے کے حوالے سے جو ان کے اتحادی ہیں ان کا موقف بڑا مختلف رہا ہے عمران خان صاحب سے. اور عمران خان صاحب یہ نعرے لگاتے تھے کہ میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا. ایک وقت ایسا آیا کہ عمران خان صاحب یہی کہنا شروع ہو گئے کہ میں این آر او کے علاوہ کچھ اور دے ہی نہیں سکتا. تو یہ صورتحال ساری بن گئی تھی، اور عمران خان صاحب کے گرد شکنجہ اس طریقے سے کسا گیا کہ آج سہیل وڑائی صاحب نے بڑا معنی خیز کالم لکھا ہے. تو اس کالم کے اندر تو انہوں نے کوئی 10-11 وجوہات بیان کی ہیں جن بنیاد کے اوپر عمران خان ناقابل قبول ہوتے جا رہے ہیں. اور عمران خان اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ جو بات کی جا رہی تھی کہ سول ملٹری ایک پیج کے اوپر ہیں، تو وہ جو پیج ہے وہ آہستہ آہستہ اس پہ زنگ لگنا تو نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کہ اس کے اوپر پانی پڑنا شروع ہو گیا ہے، اور پانی ایسا ہے کہ وہ صفحہ پھٹ رہا ہے آہستہ آہستہ. تو اس ساری صورتحال میں اگر دیکھا جائے تو عمران خان کے گرد واقعی شکنجہ جو ہے وہ کسا جا رہا ہے. اور اس کی بڑی علامت یہ بھی ہے کہ 3 دن پہلے چیئرمین نیب نے جاوید اقبال صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے کہا کہ آئندہ کے بعد اب پاکستان میں احتساب جانبدارانہ نہیں ہوگا بلکہ غیر جانبدارانہ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جانبدارانہ احتساب ہو رہا تھا، اور عمران خان صاحب کے خلاف وہ کیسز کھل رہے ہیں، اور ان کی جماعت کے اندر جو لوگ ہیں اور جو ان کے بہت ہی قریبی ہیں ان کے خلاف بھی نیب میں آلریڈی کیسز موجود ہیں. تو یہ کیسے ہو گیا کہ ایک طرف جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کے خلاف نیب میں کیسز ہیں اور وہ جیلوں میں ہیں، اور ادھر جو ہے تو ان کے خلاف نیب کی کیسز ہیں لیکن وہ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ساری صورتحال بڑی گمبھیر ہے. ہاں، گمبھیر تشویشناک تو عمران خان صاحب کے لیے، لیکن گمبھیر جو ہے پورے ملک کے لیے. تو اوورآل اگر آپ یہ دیکھیں کہ چیئرمین نیب کا اسٹیٹمنٹ، پھر ان کے اتحادیوں کی صورتحال، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو چیف جسٹس نے عمران خان کی تقریر کا رسپونڈ کیا اور بڑی تنبیہ کی اور کہا کہ احتیاط کریں، آپ اس طرح کے جو بیانات آپ دے رہے ہیں تو بیان دیتے ہوئے ذرا احتیاط کا مظاہرہ کیا کریں. نواز شریف صاحب کو ہم نے باہر نہیں بھجوایا، آپ باہر بھجوانا چاہ رہے تھے، ہم نے صرف اس کی جو چیزیں ہیں ان کو ہم نے طے کیا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ حکومت کے پاؤں کے نیچے سے جو پتھر کے اوپر پاؤں تھے نا، اب وہ ریت کے اوپر پاؤں لگ رہے ہیں، اور حکومت بڑی پریشانی کا شکار بھی ہے، اور بڑے مسائل بھی ان کے لیے پیدا ہو رہے ہیں. اور سب سے بڑا مسئلہ تو آج کی خبر ہے کہ جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ پی ٹی آئی کا جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوگی. اصل میں یہ فارن فنڈنگ کیس اپنے ان الفاظ میں دیکھا جائے تو کوئی ایسی چیز نہیں لگ رہی، لیکن پرابلم اصل میں یہ ہے کہ یہ ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے. کہ ممنوعہ فنڈنگ جو آپ کو 2002 کا جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے اس کے اندر بڑا واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ آپ کیسے اپنی پارٹی کے لیے فنڈنگ کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ پوری دنیا میں افراد سے، اور وہ پاکستانی شہریوں ان سے تو پیسے لے سکتے ہیں، لیکن کسی پارٹی سے، کسی کمپنی سے یا کسی غیر ملکی سے آپ پیسے اکٹھے نہیں کر سکتے. تو عمران خان صاحب کے خلاف جو اس وقت الیکشن کمیشن میں جو صرف امریکہ کا جو وہاں سے جو پیسے کلیکٹ کیے ہیں وہ $26 لاکھ ہیں. تو $26 لاکھ کا جو کیس ہے اس میں کیا کہتے ہیں 23 کے قریب اکاؤنٹس ہیں جس میں یہ سارے پیسے آئے ہیں، اور یہ صرف امریکہ کا ہے. آسٹریلیا، یو کے، عرب امارات، سعودی عرب ان کے کیس نہیں ہے، یہ صرف وہ کیس امریکہ والے ہیں. کیونکہ جو اکبر ایس بابر نے انہوں نے کہا کہ ہر جگہ پر
ممنوع فنڈنگ لی جاتی رہی ہے اور خود عمران خان بھی اس کو تسلیم کرتے رہے ہیں، لیکن یہ جو امریکہ والے ہیں اس کے تمہارے پاس واضح ثبوت موجود ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ 14 نومبر 2014 میں اکبر ایس بابر نے الیکشن کمیشن میں یہ کیس کیا تھا، اور آج تک اس کیس میں کوئی آگے پروسیڈنگ نہیں، پیش رفت نہیں ہو سکی۔ 60 کے قریب اس میں جو ہیئرنگز ہوئی انہیں بلایا گیا، لیکن یہ خان صاحب پیش نہیں ہوئے، بلکہ ان کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں۔ پھر بعد میں جا کے وہاں معافی نامہ بھی لکھ کر دیا بابر وان صاحب کے ساتھ جا کے۔ 4 وکیل اپنے بدل چکے ہیں اس کیس میں۔ ہاں، پہلے شعیب شاہین صاحب تھے، پھر منصور اکبر صاحب کو لایا گیا، پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں بابر وان صاحب آئے، پھر آج کل احمد صاحب، احمد کیا نام ہے ان کا پورا، وہ ابھی ان کے ساتھ ہیں۔ تو اس سارے عرصے میں ابھی تو الیکشن کمیشن میں ایک سکروٹنی کمیٹی بنائی گئی ہے جس کا فقط یہ کام ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ پاکستان یہ جو پیسہ ہے یہ واقعتاً ایسا ہے ہی نہیں، یہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے کیا، اور یہ صرف تحریک انصاف کے خلاف ہی نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے بارے میں بھی، تمام پارٹیوں کے بارے میں ہاں یہ ہے۔ تو لیکن تحریک انصاف آج کل زیادہ زیر تاب آ گئی، تو آپ ان کے خلاف اگر کیس کریں گے تو کیا کریں گے، کیونکہ آلریڈی قیادت کو آپ نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، تو ان کے خلاف جب آپ ایشو کو اٹھائیں گے تو پھر بڑے پرابلم کریٹ ہوں گے۔ تو اب تو روزانہ کی بنیاد پر اس کی سماعت شروع ہو گئی ہے، تو اب آپ کو جتنے آپ نے ہیلے بہانے سارے کرنے تھے وہ سارے ختم ہو گئے۔ اب آپ اپنے آپ کو پاکستان میں مسٹر کلین کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم بڑے صاف ہیں، شفاف ہیں، وہ صاف چلی، شفاف چلی، تحریک انصاف چلی۔ تو اب تحریک انصاف الیکشن کمیشن میں جائے گی اور وہاں جا کر اس کو ثابت کرنا ہوگا کہ یہ جو پیسہ کیا کہتے ہیں باہر سے آپ لے کر آئے ہیں، اور اس میں کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں غیر ملکیوں نے بھی فنڈنگ دی ہے عمران خان کو، اس میں کمپنیز نے بھی فنڈنگ دی ہے، اور یہ الیکشن کی جو پاکستان پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 2002 ہے اس کی صراحتاً خلاف ورزی ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کی رکنیت بھی ختم ہو سکتی ہے، اور جو پیسہ یہ سارے کے سارا بحق سرکار ضبط بھی ہو سکتا ہے، اور کیا کہتے ہیں بڑے پرابلم آپ کے کریٹ ہو سکتے ہیں۔ حکومت اس کی زد میں آ گئی تو سب چیزیں پھر ختم ہو جائیں گی، مطلب بالکل وہ ایسی انوائرمنٹ ہے۔ تو ظاہری طور پر یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو کٹ ٹو سائز کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور وہ ان کے اندر جو بلا کی توانائی تھی اور بڑی بلند اس میں حرارت پائی جاتی تھی، اس کو کنٹرول کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ پاکستان میں اقتدار کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ شاید عمران خان سے دوبارہ کہیں کنٹینر پہ نہ چڑھ جائیں، تو کیونکہ وہ آلریڈی اترے بھی نہیں ہیں کنٹینر سے، تو کہیں ایسی صورتحال نہ بن جائے۔ تو عمران خان صاحب کے بارے میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن ساری پارٹیاں عمران خان کے مخالف ہیں، 9 جماعتیں آپس میں اختلافات ان کے ہیں، لیکن عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانے کے لیے سب ایک نقطے پر اکٹھی ہیں، آپس میں مخالف ہیں، اس نقطے پر اکٹھی ہیں ساری جماعتیں۔ اور خود عمران خان صاحب کے پاس آپ دیکھیں بہت تھوڑے سے ووٹوں سے وہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس جو اپنے لوگ ہیں وہ میکسیمم 10 سے 15 لوگ ہیں، باقی جتنی بھی پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ موجود ہیں جن کے بل بوتے پر یا جن کے سہاروں پر یا جن کے کندھے پہ چڑھ کے عمران خان وزارت عظمیٰ کا تاج پہنے ہوئے بیٹھے ہیں، تو وہ سارے کے سارے چٹکی کی مار ہیں۔ ان کو ایک آنکھ لگائی گئی یا ایک چٹکی لگائی گئی تو وہ عمران خان کے پاس نہیں ہوگی، کسی اور جگہ آپ ان کو دیکھیں گے۔ اچھا، چٹکی کس کی ہو سکتی ہے؟ چٹکی دیکھیں، پاکستان کے اندر یہ ایک حقیقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بہت ایک اسٹرانگ رول پلے کرتی ہے پاکستانی پالیٹکس میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب کو سارے لوگ دیے گئے تھے، یہ تو عمران خان صاحب کے جو سب سے بڑے اتحادی ہیں اس وقت چودھری برادران، انہوں نے خود بتایا کہ 2010 میں 11 میں جنرل پاشا نے ہماری پارٹی سے بندے توڑ کر تحریک انصاف میں دیے۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ وہ جو بندے توڑ کر دیے گئے تو وہ تو چودھریوں کے بھی نہیں تھے، کیونکہ وہ بندے تو 2002 میں چودھریوں کو بھی گفٹ کیے گئے تھے، تو وہ بندے انہوں نے واپس لے کر ان کو دے دیے۔ تو پاکستان میں 100 لوگوں کی ٹوٹل گیم ہے، یہ 100 لوگ ہیں جو کسی بھی وقت کسی کو گفٹ کیے جاتے ہیں اور وہ حکومت بنا لیتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہتے رہے کہ میں این آر او نہیں دوں گا، آج نواز شریف کا باہر جانا، کیا یہ عمران خان کی ناکامی نہیں ہے؟ ایک تو سچویشن ہے، اگر یہ نواز شریف صاحب بغیر بیماری کے باہر چلے جاتے یا یہ صورتحال نہ ہوتی پھر تو معاملہ مختلف ہوتا، لیکن کیونکہ عمران خان صاحب نے انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر یہ کہا کہ نہیں میاں صاحب کو باہر جانا چاہیے، اور سچی بات ہے عمران خان گھبرا گئے تھے بہت زیادہ جب نواز شریف صاحب کی بیماری کی خبریں آئیں کہ ان کے پلیٹلیٹس کم ہو گئے ہیں، ان کو فوری طور پر ہاسپٹل شفٹ کیا گیا، اور وہ جو
کیا کہتے ہیں ڈی جی نیب ہیں، ان کے بیٹے نے جا کے بلڈ دیا نواز شریف صاحب کو، تو اور پھر مریم نواز کو بھی آپ کو لانا پڑا، آپ پہلے باتیں نہیں مان رہے تھے تو وہاں ہاسپٹل میں جا کے آپ کو رکھنا پڑا، تو پورا پاکستان تشویش کا شکار ہو گیا. اور ایسے موقع پر ایک خبر آئی کہ نواز شریف صاحب کو زہر دیا گیا، تو وہ بڑی ٹینشن کریٹ کر سکتی تھی پورے پاکستان میں. آپ کو پتا نا پاکستان میں پولیٹیکل اصبیتیں بہت سٹرانگ ہیں، تو بڑے مسائل پیدا ہو سکتے تھے. آلریڈی ایک بہت بڑی غلطی سندھ میں کر دی تھی کہ آپ نے عدالت کے ذریعے ایک پاکستان کے سابق وزیر اعظم کا قتل کروایا، جس کو عدالتی قتل کہا جاتا ہے، تو وہ آپ نے قتل کروا دیا ذوالفقار علی بھٹو کا، تو اب آپ سندھ کو ابھی تک نہیں سنبھال سکے. تو اگر پنجاب میں اس طرح کوئی بات ہو جاتی تو بہت بڑے پرابلم پھر کریٹ کیے جا سکتے تھے. تو اس میں عمران خان جیسے بندے کو بھی پھر یہ سوچنا پڑ گیا کہ اگر پنجاب کے اندر اس طرح کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کی حکومت باقی نہیں رہے گی، پھر ہینڈل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اگر صرف مسلم لیگ نون مخالف ہوتی پھر تو کوئی بات ہی نہیں تھی. 9 اپوزیشن کی جماعتیں مخالف ہیں اور ان کی عوام کے اندر بڑی اثر پذیری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر آپ کے مخالف ہیں، انجینئر آپ کے مخالف ہیں، ٹیچر آپ کے مخالف ہیں، لیڈی ہیلتھ ورکر آپ کے خلاف مظاہرے کر رہی ہیں، پی ایم ڈی سی کے لوگ آپ کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں. تو اس وقت پاکستان کے اندر بہت بڑی تعداد ہے جو آپ کے مخالف ہے. اور ساتھ ہی ساتھ نوجوانوں کا اگر دیکھا جائے تو وہ بھی جو ہے تو ہاں بالکل نوجوان بھی آپ کے مخالف اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ آپ تو نوجوانوں کی کندھوں پہ چڑھ کے آئے تھے. آپ نے کہا تھا یہ یوتھ کی پارٹی ہے اور آپ نے کہا تھا کہ ہم نوجوانوں کے لیے بہت اقدامات کریں گے، آپ نے کچھ نہیں کیا. اور آپ کا منسٹر آ کر کہتا ہے کہ ہم تو 3 لاکھ نوکریاں ختم کر رہے ہیں، اور آپ نے کہا تھا کہ ہم کیا کہتے ہیں گھر بنائیں گے، تو وہ گھر بھی آپ کچھ نہیں بنا رہے، ابھی تک کوئی کام ہی نہیں شروع کیا آپ نے. اور پھر آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم پارلیمان کو وقت دیں گے، قانون سازی کریں گے، وہاں آرڈیننس پہ آرڈیننس لے کر آ رہے ہیں، پارلیمنٹ کو آپ وقت ہی کوئی نہیں دے رہے. جو وعدے کیے تھے کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، وہ نوکریاں بھی آپ نے ساری ختم کر دیں. اور آپ نے میڈیا کے ساتھ دشمنی پال لی، جن کو آپ نے بے روزگار کر دیا، اور وہ تقریباً 5000 سے زیادہ لوگ ہیں، یعنی 5000 گھرانے آپ نے متاثر کر دیے. پھر اچھا آپ نے بغیر کسی پلاننگ کے یہ جو لوگوں کے چھوٹے موٹے کاروبار چل رہے تھے وہ سارے آپ نے ختم کروا دیے. صرف اسلام آباد کے اندر 550 کھوکھے آپ نے ختم کیے. آپ سوچیں ایک کھوکھے کے اوپر تقریباً 10 سے 15 لوگ کام کر رہے ہیں، تو آپ نے کم از کم یہاں بھی 50,000 لوگوں کو اسے فارغ کر دیا آپ نے. اور پورے پاکستان میں یہ صورتحال ہوئی. تو ابھی تو کلیئر نہیں ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 8 سے 9 لاکھ کے قریب لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں عمران خان صاحب کے دور میں. جو بندہ 1 لاکھ روپیہ کما رہا تھا، پیسے کی قیمت اتنی گر گئی ہے کہ وہ 1 لاکھ روپیہ 50,000 یا 60,000 روپے پہ کھڑا ہوا ہے. تو لوگوں کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے، لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ چلے گئے ہیں، وہ بس صرف روٹی کھا رہے ہیں آج کل. اور جو لوگ کرایہ وغیرہ دینے کی صلاحیت رکھتے تھے وہ سارا ختم ہو گیا، پراپرٹی کی قیمتیں گر چکی ہیں. تو یہ ساری صورتحال اس وقت ہے. اچھا اس کی وجوہات بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وجوہات نہیں ہیں، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کے ساتھ یہ نہ ہوتا، اس کے ساتھ بھی یہ ہوتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے خود ایک چیز بتا دی ہے کہ اصل میں ہماری جو معاشی ٹیم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن پھر اگلے دن یہ بھی کہہ دیا کہ ہم معاشی والے سے بہت زیادہ ترقی کر رہے ہیں. تو عمران خان صاحب خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، اور ان کی جو معاشی ٹیم بھی اور جو پولیٹیکل ٹیم ہے اس کی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کر رہی ہے. تو اصل میں پورے پاکستان میں ایک غیر یقینی صورتحال ہے. اس غیر یقینی صورتحال میں لوگوں کو جو پرانے برے تھے نا وہ اب اچھے لگنے شروع ہو گئے ہیں. خان صاحب اصل میں جذبات کی حد تک تو چیزوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، لیکن عمل میں جب وہ آتے ہیں تو پریکٹیکلی وہ مار کھا جاتے ہیں. ہاں وہ بالکل مار کھا جاتے ہیں. وہ اچھے کرکٹر ہیں، اچھے گورنر ثابت نہیں ہوئے. تو کیا پی ٹی آئی اپنی مدت پوری کر پائے گی؟ دیکھیں مدت کا پورا کرنا تو کیونکہ اس کا تعلق تو پورا پولیٹیکل سینیریو کے ساتھ ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے ہر جگہ پر پرابلم کریٹ کی ہوں تو پھر یہ چیزیں اس طرح نہیں ہوتی. شاید کچھ کام عمران خان صاحب کو اپنے اقتدار کے 3 سال کرنے چاہیے تھے، وہ انہوں نے پہلے سال اور پہلے مہینوں میں شروع کر دیے، اور اپنے وزراء کی زبانیں بھی انہوں نے بند نہیں کی. تو انہوں نے ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کر دی کہ روزانہ ایک مذاق بن رہا ہوتا ہے، اور ان کی چیزیں جگ ہنسائی کا سبب جو ہیں وہ بن رہی ہوتی ہیں. اچھا وہ اپنے ذاتی دوستوں کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں بنسبت عوام کے منتخب نمائندوں کے. اب جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں وہ بھی اصل میں ان کے اپنے تو ہے نہیں ہیں، ان کو یہ پتہ ہے. آپ دیکھیں زلفی بخاری، نعیم الحق اور فردوس عاشق وان،
مطلب سارے نان الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ اس وقت عمران خان کے دائیں بائیں آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو جب نان الیکٹڈ لوگ ہوں گے اور الیکٹڈ لوگ آپ کے مخالف ہوں گے تو میں سچی بات بتاؤں کہ الیکٹڈ لوگ تو سب سے زیادہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. وہ راولپنڈی میں یہاں پہ جو ایک ایم پی ہیں وہ میرے پاس ان کی ایک ویڈیو میں نے دیکھ رہا تھا, اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو لوگوں کے سامنے نہیں جاتا, لوگوں کو اپنی شکل نہیں دکھا سکتا. مسئلہ ہے کہ ڈکیتیاں اتنی بڑھ گئی ہیں, چوریاں بڑھ گئی ہیں, لوگ میرے پاس آتے ہیں, میں تھانے کے ایس ایچ او سے بھی بات نہیں کر سکتا, تو اس صورتحال میں کیا کر سکتا ہوں. تو ظاہری طور پر تو حالات ایسے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت چلتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. لیکن ایک اور چیز ہمیں دیکھنی چاہیے کہ خطے کے حالات ایسے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ شاید اس کے لیے مشکل ہو کہ وہ ان حالات کی وجہ سے اس حکومت کے ساتھ کوئی چھیڑخانی کرے. اگر یہاں چھیڑخانی کی جاتی ہے تو نتیجے کے طور پر بہت سی چیزیں ڈسٹرب ہوں گی. جب وہ چیزیں ڈسٹرب ہوں گی تو پھر بہت زیادہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا سبوک صاحب بتائیے گا کہ چیزیں بہتر ہونے کی کوئی توقع ہے؟ اچھا میرا خیال یہ ہے کہ چیزیں اگر بہتری کی طرف کوئی بڑھنا شروع ہو جائے نا, وہ کہتے ہیں کوئی پہلا قدم لیا ہو تو جہاں سے ہمیں پتہ چل جائے کہ ہاں چیزیں بہتری کی جانب بڑھ رہی ہیں. تو کچھ سٹیپ تو لیے ہیں حکومت نے, کچھ معیشت کے حوالے سے بھی کچھ خبریں وغیرہ آنا شروع ہوئی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک اور چیز میں نے لوگ عادی بھی ہو گئے ہیں. اب وہ جو ساری مہنگائی ہے وہ ساری چیزوں کے ساتھ عادی بھی ہو گئے ہیں. آپ نے کبھی سنا تھا اپنی ہسٹری میں, یا کبھی ہم سوچ بھی سکتے تھے کہ ٹماٹر 300 اور 400 روپے کلو پہ جا سکتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو مجبوری ہے اور ان کو کچھ کرنا ہے, آخر کچھ نہ کچھ ڈلیور کرنا ہے. تو کچھ چیزیں بہتری کی جانب تو وہ کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن مسئلہ کہ ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو اگر اب وہ چیزیں بہتر کرنے کی جانب آگے نہیں بڑھتے اور جو آپس میں انہوں نے بہت سی ٹینشنیں اور بہت سے محاذ کھولے ہوئے ہیں ان کو ختم نہیں کرتے تو تب تک معاملات سیٹ نہیں ہوں گے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں احتساب کا معاملہ نیب کا ادارہ موجود ہے, آپ نیب کے ادارے سے کیوں اپنا کام کریں. اچھا کیا کہتے ہیں اینٹی کرپشن کا ادارہ موجود ہے, وہ اپنا کام کرے. ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے. اور عمران خان صاحب اداروں میں جو مداخلت کر رہے ہیں اور ان کے جو وزراء ہیں وہ صبح و شام اپنے محکموں کے کام کرنے کے بجائے دوسرے محکموں میں اور دوسرے ایشوز کے اوپر اور پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں, اور وہ سارے اپنے آپ کو اپوزیشن لیڈر سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو جب تک وہ اس مزاج سے اپنے آپ کو نیچے نہیں لائیں گے تو تب تک کوئی چیزیں آگے ڈلیور نہیں ہوں گی. تو میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس وقت قوم کا اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے, اور وہ اگر وہ کنٹینر والی تقریروں کے ذریعے اعتماد میں نہیں قوم آئے گی, قوم کو بتانا پڑے گا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں, یہ کام کر رہے ہیں. اب آپ دیکھ لیں نا کہ سی پیک کے پروجیکٹس کے اوپر اور موٹر وے پر جا کر آپ کو تو یہ تقریریں نہیں کرنی چاہیے. آپ اپنا کوئی منصوبہ لگائیں, اس کا سنگ بنیاد رکھیں, اور وہاں پر جا کر آپ پاکستان کی ترقی کی, استحکام کی اور خوشحالی کے لیے کوئی پروجیکٹ لوگوں کو بتائیں تاکہ اس کے ذریعے لوگوں میں کوئی تھوڑا سا اطمینان آئے. اگر پاکستان میں عمران خان کی حکومت کو ختم کر دیا جاتا ہے تو یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہوگی. بڑی مشکل سے پاکستان جمہوریت کے سفر اس نے شروع کیا, اگرچہ کہ یہاں بھی کئی سوالات ہیں کیونکہ ہر الیکشن میں دھاندلی ہوتی رہی. 2008 کے الیکشن میں بھی, 2013 کے الیکشن میں بھی, 2018 کے الیکشن میں بھی. لیکن یہ ہے کہ بہرحال دھاندلی ضرور ہوئی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چیزیں آگے چلنا بھی بہتر کی طرف بڑھنا بھی شروع ہوئی ہیں. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ عمران خان صاحب اپنی قوم کے اعتماد میں لیں. ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں. مجھے اجازت دیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.